السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اس شخص کو سلام کرتا ہے جو شخص اس تسبیح کا 30 شعبان المعظم تک اہتمام کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر اس تسبیح کو پڑھتا ہے اور مسلسل 30 شعبان المعظم تک پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا وہ لاڈلا ترین بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو پسند فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے درمیان۔ فرشتوں کی محفل میں اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں نے معاف کر دیے اس عمل کی برکت سے، ماہ شعبان کی برکت سے۔ جاؤ آسمان دنیا پر جا کے یہ اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کتنی فضیلت والی یہ تسبیح ہے، اللہ کو اتنی محبوب ہے، اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے۔ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اور 30 شعبان المعظم تک اس کو پڑھتا رہتا ہے تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ پاک اس کی تقدیر کا بہتر سے بہترین فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جو بھی وہ مانگتا ہے اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے، جو بھی وہ اللہ سے طلب فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتے جاتے ہیں، عطا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کی محفل میں اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی سعادت والی بات ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کی محفل میں اس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ جو شخص اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے اور 30 شعبان المعظم تک لگاتار پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ! یعنی یہ تسبیح اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ جو شخص اپنے مقدر کو بہتر سے بہترین کروانا چاہتا ہے، جو شخص اپنی بدبختی کو ختم کروانا چاہتا ہے، اپنی بدنصیبی کو ختم کروانا چاہتا ہے، خوش بخت بننا چاہتا ہے، خوش نصیب بننا چاہتا ہے، اپنے مستقبل کو بہتر سے بہترین کروانا چاہتا ہے، اپنی ہر دعا قبول کروانا چاہتا ہے، وہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لے اور 30 شعبان المعظم تک لگاتار پڑھے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں میں نے اس شخص کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر! جس کی اللہ پاک تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ پھر وہ جو حاجت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ صدیوں پرانی اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اگر خدا نخواستہ آپ خود کو بدبخت اور بدنصیب سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کی کوئی حاجت پوری ہو ہی نہیں سکتی، اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، اللہ پاک آپ کو اس حاجت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اس تسبیح کو روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا اور محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، 30 شعبان تک اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پڑھنا ہے۔ میں وقت بتاؤں گا، میں ترتیب بتاؤں گا، میں طریقہ کار بتاؤں گا۔ اللہ سننے والی ذات ہے۔ ہم ذرا سا نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم جیلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں اللہ پاک اپنی تمام نعمتوں کو، تمام خزانوں کو اپنے بندوں کی سپرد کرتا ہے۔ جو بھی مانگتا ہے، جو بھی حاجت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کرتے جاتے ہیں، عطا کرتے جاتے ہیں۔ جو بھی حاجت ہے، آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی غرض سے اس تسبیح کو 30 شعبان المعظم تک لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کو حاصل کرنے کے اعتبار سے آپ 30 شعبان المعظم تک اس تسبیح کو لازمی پڑھ لیں۔ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، دولت کے خزانے اللہ
کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بے روزگاری کو ختم کروانے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دنیا جہان کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے پھر کیوں بھاگتے ہیں جو خود بندے بھی ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کو وہ عمل بتاؤں گا، وہ طریقہ بتاؤں گا جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، جو طریقہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کا آپ کے سامنے میں ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں، آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ بھی اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائیں گے، آپ کی اللہ پاک ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو عرصہ دراز سے غیر شادی شدہ ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کے سروں پر چاندی ابھر آئی ہے، ان کے بال سفید ہو کے ہیں، وہ من پسند رشتوں کے اعتبار سے اس تسبیح کو 30 شعبان المعظم تک لازمی پڑھ لیں۔ میرا اللہ پاک بہتر سے بہترین رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک مسبب اور اسباب ہے، یعنی اسباب لگانے والی ذات اللہ ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ آج اسباب پیدا کروانے والا وہ خاص عمل اپنی تمام بہنوں کے سپرد کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے گا۔ ایسے راستوں سے من پسند رشتے خود چل کے آپ کے گھروں میں آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے تمام بیٹیوں سے، تمام بہنوں سے میں التماس کرتا ہوں، آپ نے اس تسبیح کو لازمی 30 شعبان المعظم تک لازمی پڑھ لینا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں رشتوں کا بازار لگنا شروع ہو جائے گا، جہاں رشتے قطار در قطار آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ بند گلی کا شکار ہیں، یعنی نا امیدی کا شکار ہیں، بند گلی میں ہیں، ان کو نجات کا راستہ نہیں مل رہا، بالکل نا امید ہو چکے ہیں، آخری کونے پہ آن پہنچے ہیں، وہ اس امید سے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیں اور 30 شعبان المعظم تک لازمی پڑھ لیں۔ اللہ پاک اس بند گلی میں آپ کے لیے ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، مسبب اور اسباب تو اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک تو اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں وسعت نہیں ہے، ان کا کاروبار رک چکے ہیں، بندش کا شکار ہے، کسی بھی اعتبار سے، جادو جنات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، نظر بد کی وجہ سے، وہ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کر لیں، اس امید سے کہ یا اللہ میرے اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کاروبار میں وسعت عطا فرما، گاہکوں کی قطاریں لگا دے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ جو لوگ گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گا۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے، خدا نہ خواستہ جو لوگ بیمار ہیں، شفا کی غرض سے پڑھنا چاہتے ہیں اس تسبیح کو، وہ شفا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شفا کی طلب کرتے ہوئے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اللہ پاک ان کو شفائی کلی عطا فرمائے گا۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے آپ نے 30 شعبان المعظم تک اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ ہر جگہ کی ٹھوکریں ہوں گی۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ اس عمل کو کر لیں۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں اللہ پاک آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دیں گے۔ پہاڑوں جتنی رقم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس کو ادا کرنے میں، اس کو چکانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد کو محسوس کرو گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ نماز مغرب کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کا آخری ٹائم کیا ہے؟ آپ نے نماز فجر سے پہلے اس عمل کو لازمی ختم کر لینا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر 30 شعبان المعظم سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی ختم کرنا ہے۔ یعنی آپ مغرب سے لے کر صبح نماز فجر سے پہلے یہ وقت جو وقت کی ابتدا اور انتہا ہے، یعنی مغرب سے لے کر نماز فجر سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ جس بھی جگہ پہ بیٹھے، جس مقام پر بیٹھے، کوئی ایسی جگہ کا آپ انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ کو وقت بہتر لگے آپ اس کو منتخب کر لیں۔ جگہ اور مقام کا خود آپ متعین کر لیں۔ اس کو آپ بوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا. آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے. صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیے یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو آسان لگے، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں. اس کو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ مقام عطا فرمایا ہے. جس نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں ہوتی. تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے بہتر سے بہترین مقام عطا فرمایا. تو اس لیے میں درود ابراہیمی پہ زیادہ زور دے رہا ہوں. تو کوشش کریں درود ابراہیمی کو پڑھ لیں 7 دفعہ. صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں وہ بھی بہتر ہے. آپ یا درود ابراہیمی 7 مقدار کو ذہن میں رکھ لیں. 7 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، سو آپ کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ نے سورہ فاتحہ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے. ترتیب اور مقدار آپ نے مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے. نماز مغرب کے بعد کرنا چاہیں، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، یہ نماز فجر سے پہلے لازمی کر لیں. جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض کو اتارنے کے اعتبار سے ہو یا بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے ہو، بیماری میں شفا کے اعتبار سے ہو، سورہ فاتحہ کو آپ نے ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے. سورہ فاتحہ کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے. سب سے پہلا جو عمل ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے. سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے. آپ نے 121 ٹائمز 121 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. اور ہر دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے سورہ فاتحہ کا. سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا ابتدا جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ فاتحہ سے اللہ پاک نے کیا ہے. نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے. جس نماز میں، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. آپ نے جو اس عمل کا آغاز جو ہے، یہ جو بہترین عمل ہے جو آج اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ سے. آپ نے 121 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے. اور 121 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دنیا جہان کی جو بھی حاجت ہے، دنیا جہان کا جو بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے اگر آپ 121 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 121 حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ پاک ان 121 حاجات کو پورا کرنے میں قادر مطلق ہے. اللہ پاک اس پہ قدرت رکھتا ہے. آج آپ 121 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے پڑھتے دنیا جہان کا جو مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، قرض کو اتارنے کے اعتبار سے، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے، بے اولادی کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے، الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے 121 مرتبہ اپنے سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے. یہ آج کا پہلا عمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دوسرا عمل ہے، آپ نے دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ سے معافی طلب کرنی ہے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ کا لاڈلا بننے کے اعتبار سے سب سے پہلے معافی بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ پاک جو لوگ معافی مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمارے تمام معاملات میں رکاوٹ کا باعث بنتے
ہیں، بندش کا باعث بنتے ہیں۔ رزق کی تنگی بعض اوقات آ جاتی ہے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری کا جو سبب ہے وہ بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں جو بندش آ جاتی ہے، کاروبار میں جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ بھی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ اور بعض اوقات بے اولادی، یہ بھی تمام جتنے بھی معاملات ہماری زندگی میں بعض اوقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ جو ہوتی ہے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے سب سے جو پہلا عمل ہے وہ استغفار ہے۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جو بھی آپ کے دل میں اپنا صغیرہ اور کبیرہ گناہ آتا ہے، جو آپ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں، ان کی معافی کو طلب کرنے کے اعتبار سے شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں یہ جاننا بہت خاص ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فقیر بن کے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کریں۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی 100 دفعہ 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتے پڑھتے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ سے، اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ جب 100 دفعہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کے تمام اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ آج کا آخری اور تیسرا عمل جو ہے وہ تسبیح ہے، وہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات ہیں، آپ نے ان کلمات کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو سلام کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ خیر فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو دعا فرما کر کہتے ہیں اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں نے معاف کر دیے، جو آسمان دنیا پر جا اعلان کر دو اللہ اس بندے سے راضی ہے، اور پوری مخلوق جو میری ہے وہ بھی اس بندے سے راضی ہو جائے۔ تمام مخلوق کے دل میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دو۔ جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کو نماز مغرب سے کے بعد پڑھ لیتا ہے، نماز فجر سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ یعنی 313 ٹائمز 313 مرتبہ سے مراد نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو شخص پڑھتا ہے 30 شعبان المعظم تک لازمی پڑھ لینی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، رات سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں، نماز فجر سے پہلے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ 30 شعبان المعظم تک لازمی اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جس طرح شروع میں آپ نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھا 7 دفعہ، یا درود ابراہیمی جو بھی ہے مقدار 7 مرتبہ آپ نے رکھنی ہے، آپ نے وہی درود پڑھ لینا ہے 7 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے 5 کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ پھر دوبارہ سن لیں، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ان 5 کلمات کو آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ جو بھی مانگا اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی اگر میرے حق میں بہتر ہے اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔